السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی حبیبہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واحسن کما احسن اللہ الیک صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہاں پر موجود علماء ذوی الاحترام، نائبان رسول، یہ ایک ایسا عظیم اجتماع ہے جس میں اپنے آپ کو سب سے بونا اور سب سے چھوٹا سمجھتا ہوں۔ موجود سارے علماء میں عمر سے، علم سے، تجربے سے سب سے زیادہ میں کم ہوں، لیکن حکم کے اعتبار سے حاضر ہوں کہ میں اپنی بساط کے مطابق جو کچھ عرض کر سکتا ہوں، کہ اپنے جذبات کی ترجمانی کر سکتا ہوں، باقی اس عظیم ہمالیہ کے سامنے جو 50 سالہ اپنی زندگی کی اشرفیہ کے لیے لگا چکا ہوں، اس سے بہتر تجربہ شاید ہی کوئی رکھتا ہو۔ 50 سال کا مطلب ہوتا ہے اپنی پوری زندگی، اور یقیناً آج جیسے کہ مولانا شرف الدین صاحب نے مجھے خصوصی دعوت کے ساتھ 2 چیزیں بتائی تھی، حضور عزیز ملت کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایوارڈ کی، وہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہم سب سے مل کر کے بھی جو ایوارڈ ہو سکتا ہے اس سے بھی وہ پرے ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ زمانہ انہیں یہاں پر چاندی میں تولے، سونے میں تولے، اس سے بھی وہ اوپر ہے، اس لیے کہ جتنے مصباحی علماء ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ اشرفیہ مبارک پور کو حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا۔ جیسے کہ مشہور تاریخ ہے کہ آپ نے پودا لگایا ہے، لیکن اس پودے کو ایک تناور درخت بنانے میں حضور عزیز ملت کا ہی سب کچھ ہے، سبحان اللہ، سب سے بڑا حصہ ہے۔ اور رہی بات تعاون کے سلسلے میں، جیسے کہ یہاں اعلان ہوتا رہا، اشرفیہ مبارک پور اس طرح کے ایک مجمع میں یا اس طرح کے ایک حال میں تعاون مانگنے سے بھی بہت پرے ہے، بہت اوپر ہے۔ بس یہ علماء اکرام جو اپنے اپنے نام لکھوا رہے ہوں گے یا جس طرح سے بھی، ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، اپنے حصہ یا اپنا نام شامل کرنے کی اور برکت حاصل کرنے کی غرض سے لکھا رہے ہیں، ورنہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اس سے بہت اوپر ہے۔ تعاون کی جہاں تک بات ہوتی ہے، حضرت نعیم ملت جانتے ہیں، فی الحال میرے متعلق جو لوگوں کے درمیان ایک امیج بنی ہوئی ہے، مجھے جس طرح سے پروگراموں والا ایک خطیب بنایا گیا ہے، سب سے پہلے میں اس چیز کی بھی وضاحت کر دوں کہ میرے نام کے ساتھ ازہری کا لاحقہ بہت زیادہ مشہور ہے، جبکہ میں پہلے مصباحی ہوں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اور مصباحی ایسے کہ میرے بڑے بھائی بھی مصباحی، میرے باپ بھی مصباحی، سبحان اللہ۔ اور میرے والد گرامی حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں مسلسل 6 سال بغیر گھر گئے ہوئے انہی کی پرورش میں رہے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال میں نے حضور نعیم ملت سے پچھلے سال یا اس سے 1.5 سال پہلے کی بات ہے، یہ عرض کیا تھا، ہمارے اندر بہت جذبے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں اشرفیہ مبارک پور کو لے کر۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ ہماری تاریخ کے لیے کہیں نہ کہیں سے لوگ ان کو فورس کرتے ہیں اور یہ ہمیں فون کرتے ہیں یہاں تاریخ دے دیجیے، وہاں دے دیجیے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ جہاں جہاں تاریخ دینا ہے، پروگرام کرنا ہے، پہلی شرط یہ لگائیں کہ میں خود آؤں گا بغیر کسی نذرانے اور لفافے کے، لیکن 1 لاکھ روپیہ ہر اجتماع، ہر پروگرام کے اشرفیہ کو چندہ دیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
اور میں جانتا ہوں ہر پروگرام والے لاکھوں کی خرچ کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بڑی بات نہیں ہے۔ میں نے خود محسوس کیا ہے بہار کے متعلق، اور یہ میری بات بہت زیادہ مشہور بھی ہو گئی، کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی۔ ایک اینالائز کرنے والے رپورٹر نے بتایا تھا کہ صرف بہار اسٹیٹ میں 4000 جلسے ہوتے ہیں سال میں، 4000 جلسے جن کی رپورٹ ہے، اور وہاں پر ایک جلسے میں کم سے کم 5 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں۔ اس حساب سے 200 کروڑ روپے سال میں خرچ کیے جاتے ہیں۔ وہاں پتہ نہیں ہر سال کتنی یونیورسٹیاں بن جائیں، کتنے کالج بن جائیں، لیکن اگر نہیں بنا سکتے تو کم از کم جو بنا ہوا ہے اس کو اور بلند تو کر سکتے ہیں۔ میں اپنی جانب سے آج بھی اسے اعلان پر ہوں، نعیم ملت سے میں یہی کہوں گا کہ جہاں جہاں جلسہ ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ الجامعۃ الاشرفیہ کی رسید کٹوائیں اور پھر فقیر کو لے کر کے دوسری بات شاید اڑیسہ میں ایک جلسے کے دوران حضرت سے میری تفصیلی ملاقات اور بات تھی، واپس وہاں سے ابھی تک ہمیں کوئی رسپانس آیا نہیں، جواب نہیں آیا، ان کی بھی اپنی مصروفیات ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور دینی علوم کے لیے جس طرح سے مشہور ایک مرکز ہے، ایک چیز میں محسوس کرتا آیا ہوں میرے پڑھنے کے زمانے سے، اور اب وہاں کے حالات کیا ہے نہیں معلوم، لیکن اکثر سادسہ سابعہ میں جانے کے بعد جو مصباحی بننے کے قریب ہیں، ان کے دماغ میں سب میں ایک ہوڑ لگی رہتی ہے، ملیہ جانا ہے، علی گڑھ جانا ہے، JNU جانا ہے، کہیں نہ کہیں یونیورسٹی میں جانا ہے۔ اور کیا کرنے کے لیے جانا ہے؟ BA میں جانا ہے۔ یونیورسٹی میں جانے کی ایک ہوڑ ہے، اور اکثر طلبہ جاتے بھی ہیں، اور ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کیا اشرفیہ اس قابل نہیں ہو سکتا کہ وہاں جائے بغیر وہ اپنی تعلیم یہاں پوری کر لے؟ سبحان اللہ۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ JNU والا، ملیہ والا، علی گڑھ والا بھاگ کر کے اشرفیہ میں BA کرنے کے لیے آئے؟ اور یہ کوئی ناممکن سی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں نے اپنی جانب سے پیش قدمی کی تھی، ہمارے پاس وہ افراد موجود ہیں، آپ ابھی ہاں کہیں، لا کالج اشرفیہ مبارک پور میں تنہا ہم بنانے کی تیاری کریں۔ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو سورسز ہیں، جو تعاون کرنے والے ہیں، وہ حضرات موجود ہیں، آپ بسم اللہ کریں، اس لیے کہ اب مدارس کے جو حالات بگڑتے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر مدارس کو لے کر کے جو حکومت کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، یہ دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آج یا کل چل کر کے ہماری ان تعلیمات پر یہ نظر ہے، کہ ہمارے سلیبس پر نظر ہے کہ تم 8 سال 9 سال جو بچوں کو پڑھا رہے ہو، یہ تمام چیزیں اس کو انلیگل قرار دے دیں۔ کیا وہ آج الہ آباد ہائی کورٹ سے لے کر کے سپریم کورٹ تک نہیں گئے مدرسہ بورڈ کے خلاف؟ یہ تو ابھی فی الحال ایک مرتبہ ریجیکٹ ہوا ہے، آگے چل کر کے پھر کیا ہوتا ہے؟ جو فیصلے ہو چکے ان فیصلوں پر بھی فیصلہ ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ سپریم کورٹ سے ابھی مسئلہ حل ہو گیا، نہیں، کبھی بھی کوئی PIL ڈالے گا اور پھر سے اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو مبارک پور ہی نہیں، تمام مدارس اسلامیہ کا مستقبل ہمیں نظر میں رکھنا ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے جو طلبہ ہیں، علماء اکرام ہیں، ان کے لیے ہمارے مدارس میں ہی ایسی فیلڈ ہو کہ یہاں پڑھنے والے الگ یونیورسٹی میں جا کر کے BA کی ڈگری، MA کی ڈگری لینے کی بجائے اس کو خود اس قابل بنائیں کہ لاء پڑھیں، MBA کریں، BA کریں۔ یہ ساری چیزیں اپروول کے لیے بھی آسانیاں آج آپ کو مل سکتی ہیں۔ ہم چھوٹے لوگ ایک نئی زمین لیں، ادارہ بنائیں، یہ بہت لمبا عرصہ ہوگا، پھر 50 سال کے بعد دیکھا جائے گا، لیکن آپ کے پاس زمین بھی ہے، افراد بھی ہے، سب کچھ ہے، بس آپ قدم بڑھائیں۔ کل کے مصباحی حضرات، وہ جس طرح سے آج ایک کسی کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ وہ IAS آفیسر بھی بن گئے، مصباحی ہیں جی، ڈاکٹر شاہین صاحب، وہ مصباحی ہیں، اپنی محنت سے وہ آگے بڑھ گئے۔ لیکن اشرفیہ مبارک پور میں خود یہ کوچنگ سینٹر بھی ہو سکتے ہیں جہاں سے ان کو اس راستے پر بھی آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جب بھی حکم فرمائیں گے حضور عزیز ملت، نعیم ملت، ہم فقیرانہ طور پر، عاجزانہ طور پر اشرفیہ میں جھاڑو لے کر کے بھی حاضر ہو جائیں گے، خدمت کے لیے ہم تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اشرفیہ کے اقبال کو اور مزید بلند فرمائے۔ اور حقیقت ہے یہ میرے عزیزوں، حقیقت ہے یہ، جو صرف محاورہ نہیں ہے، کہ اشرفیہ کی ہواؤں میں بھی علم ہے، وہاں کی ہواؤں میں بھی علم ہے، اور ہم تو بغیر محنت کیے ہوئے وہاں کی ہواؤں سے ہی کچھ کھا کر کے آئے ہوئے لوگ ہیں، وہاں سے جو کچھ خوشا چینی کیے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز
تعاون کے سلسلے میں اشرفیہ کی گاڑی کبھی نہیں رکے گی، کبھی نہیں رکے گی، اس لیے کہ وہ اخلاص کی بنیاد پر قائم کیا ہوا ادارہ ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق میرے والد گرامی بھی فرمایا کرتے کہ جب فتاوی رضویہ شریف کو منظر عام پر لانا تھا اور اس پر کام کرنا تھا تو شہزادہ اعلیٰ حضرت نے بھی یہ فرمایا تھا کہ یہ کام صرف اشرفیہ والے کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، اور کیا بھی۔ سب سے پہلے فتاوی رضویہ کو منظر عام پر لانے کے لیے بحر العلوم کی اور علامہ عبدالرؤف بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو خدمات ہیں یہ باقی رہیں گی۔ یہ دو چیزیں میں نے عرض کیا ہے نعیم ملت کی بارگاہ میں بھی اور حضور عزیز ملت کی بارگاہ میں بھی، یہ ہماری طرف سے تعاون ہے، اور جو تعاون کے سلسلے میں اعلان ہو رہا ہے میں اشرفیہ کو اس سے بہت اونچا سمجھتا ہوں، بہت بڑے سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز ملت کی عمر میں اور مزید طوالت عطا فرمائے اور آپ کے اقبال اور بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سلام۔ ستاروں سے